بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب علیہ رحمۃ الرب، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم سے نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اہل دنیا سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا، مگر کچھ بد باطن لوگ اس سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کرنا چاہیے۔ بہرحال حاسدین کی وہ جماعت ہر وقت اس عابد و زاہد نوجوان کو ذلیل کرنے کی فکر میں سرگرداں رہنے لگی۔ بالآخر ان کے گندے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ فلاں عورت جو بہت زیادہ حسین و جمیل اور فاحشہ ہے، اس کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اس عابد و زاہد نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے۔ چنانچہ ان بدبختوں کی وہ جماعت اس فاحشہ عورت کے پاس آئی اور کہا، اگر تو اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے تو ہم تجھے مالا مال کر دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ تو اسے رسوا و ذلیل کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت اس فعل مذموم کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات اس نوجوان کی عبادت خانے کی طرف چلی۔ رات بہت اندھیری تھی، اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کو پکارا، اے اللہ کے بندے، مجھے پناہ دو۔ نوجوان نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک جوان عورت دروازے پر کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اس وقت اتنی رات گئے کسی غیر محرم عورت کو داخلے کی اجازت دینا خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان واپس اندر چلا گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ ندا دی، اے اللہ کے بندے، باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، خدا را مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو۔ بار بار وہ عورت یہی التجا کرتی رہی۔ آخر کار نوجوان نے ترس کھاتے ہوئے اسے پناہ دے دی اور خود ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ فاحشہ عورت سینہ کھولے نیم عریاں حالت میں اس نوجوان کے سامنے آئی اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ باحیا نوجوان نے فوراً نگاہیں جھکا لیں اور اس سے دور ہو گیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا جب تک میں آزما نہ لوں کہ اگر میرا نفس گناہ کرے تو کیا وہ اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ برداشت کر لے گا۔ پھر وہ نوجوان جلتے ہوئے چراغ کی طرف بڑھا اور اپنی ایک انگلی اس پر رکھ دی، یہاں تک کہ انگلی جل گئی۔ پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ فاحشہ عورت نے قریب آ کر پھر اسے گناہ کی دعوت دی تو نوجوان نے اپنی دوسری انگلی بھی جلا ڈالی۔ اسی طرح وہ فاحشہ عورت بار بار اسے گناہ کی دعوت دیتی رہی اور نوجوان اپنی انگلیاں جلاتا رہا۔ بالآخر اس پاک دامن متقی اور پرہیزگار نوجوان نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالیں
لیکن غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ جب اس فاحشہ عورت نے یہ صورتحال دیکھی کہ اس نوجوان نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی ہیں، تو اس عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ 100,000 آفرین اس نوجوان پر جو اللہ عز و جل کے خوف سے ایسے وقت میں گناہ سے باز رہا جب ارتکاب گناہ سے کوئی چیز مانے نہ تھی۔ جنہیں اللہ عز و جل کا خوف ہوتا ہے وہ ہر حال میں چاہے خلوت ہو یا جلوت اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں اور گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اس نوجوان نے اپنی انگلیاں تو جلا ڈالیں لیکن ایک نظر بھی اس فاحشہ پر ڈالنا گوارا نہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو اسے کوئی رسوا و ذلیل نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ عز و جل توفیق عطا فرماتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی راہیں نکال لیتا ہے۔ حاسدین نے تو خوب کوشش کی کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کریں، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے۔ اس قادر مطلق اللہ عز و جل کے سامنے کسی کی کیا مجال۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، وہ جسے چاہے بلند کرے، اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل کی اس نوجوان پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔